ایشیا کپ میں اینڈی پائی کرافٹ ہی میچ ریفری رہیں گے. آئی سی سی نے اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کی پاکستان کی درخواست مسترد کر دی. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی سی بی کو آگاہ کر دیا گیا. آئی سی سی کی یہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش. پائی کرافٹ کو پاکستان کے میچز سے ہٹانے کی تجویز زیر غور. پاکستان کے میچز میں ریچی رچرڈسن کو ریفری بنائے جانے کا امکان. پاک بھارت میچ ریفری نے سلمان آغا کو ہینڈ شیک سے روکا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ ریفری سے متعلق بھارتی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا. ذرائع کے مطابق آئی سی سی کی جانب سے کوئی جوابی خط موصول نہیں ہوا. میچ ریفری بارے پاکستان کا مطالبہ مسترد ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں. ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے تک پاکستان کی میچ نہ کھیلنے کی دھمکی. پاکستان کرکٹ بورڈ معاملے پر اپنے موقف پر قائم. پی سی بی حکام نے کہا کہ اینڈی پائی کرافٹ کو نہیں ہٹایا تو ایشیا کپ کے باقی میچز نہیں کھیلیں گے. آئی سی سی کا دوغلا پن کھل کر سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے خلاف تحقیقات مکمل. ملی بھگت کھل کر واضح ہو گئی. میچ ریفری نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا. تحقیقات میں انکشاف. میچ ریفری کی رولز کے خلاف ورزی. بھارتی وینیو مینیجر کے کہنے پر سلمان علی آغا کو منع کیا. میچ ریفری نے بھارتی کپتان کو جرمانے سے بچایا اور کہا آپریشن سندور کا لفظ استعمال نہیں کرنا. ریفری نے پاکستان کپتان کو مائک میوٹ کرنے اور ہاتھ نہ ملانے کا کہا. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment, because we proved our military dominance. We shot down 6 planes in defense and then we responded, after which India was compelled to request for a ceasefire. Now they are bringing politics to the sports grounds. بھارت جنگ ہار کر کرکٹ کے میدان میں ہاتھ نہ ملا کر خفت مٹا رہا ہے. عسکری میدان میں شکست کے بعد بھارت اب کھل کر میدان میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. وفاقی وزیر عطا تھارڑ کا کہنا تھا کہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار قومیں کھیل میں سیاست لے آتی ہیں. میچ ریفری کو صرف ریفری کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے تھا. جیسے بھی حالات ہوں سپورٹس مین اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے. بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیر کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا. 2 رکنی بینچ کا جسٹس طارق محمود جہانگیر کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم. تحریری حکم نامہ جاری. سینئر قانون دان ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف عدالتی معاون مقرر. اٹارنی جنرل پاکستان سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے سماعت. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی امت مسلمہ کے اتحاد پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملاقات میں موجود. ایرانی صدر نے فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. I think this is a great. اسرائیلی حملوں کی محض مذمت کافی نہیں. واضح الہ عمل اختیار کرنا ہوگا. اسرائیل کے ایک خود مختار ملک پر حملے کو جواز نہیں. قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. چھوٹا ملک ہو یا بڑا, کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج نہیں کرنے دیں گے. پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے حل کی بات کی. غزہ میں لوگ مشکل میں ہیں. نائب وزیر اعظم کا عرب میڈیا کو انٹرویو. صدر مملکت آصف علی زرداری کی شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں کی دستخط کی تقریب میں شرکت. خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو, چیئرمین بلاول بھٹو اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی شریک ہوئے. پاکستان میں زراعت, ماحولیات اور مائس ٹرانزٹ شعبوں کی ترقی. کنٹرولڈ ایگریکلچر سائنس اینڈ ایجوکیشن پارک زرعی پیداوار اور خوراک کے تحفظ میں اضافے پر دستخط.
صدر زرداری نے کہا کہ یہ معاہدے پاک چین تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم کی سیلاب اور بارش زدہ علاقوں میں نقصانات کا مکمل تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کی متعلقہ صوبائی اداروں کو باہمی ہم آہنگی اور بھرپور تعاون سے کام کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ادارے تعاون کریں، وزراء ادارے بحالی تک فیلڈ میں رہیں۔ مکمل تخمینے کے بعد جامع حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ تخمینے میں جانی اور مالی نقصان کے علاوہ فصلوں کی تباہ کاریاں اور مویشیوں کے نقصان بھی شامل کیا جائے۔ سیلاب نے پنجاب میں تباہی کی داستان رقم کر دی۔ متاثرہ اضلاع میں ہر جانب پانی ہی پانی۔ بحالی کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ سینکڑوں بستیاں کھنڈرات میں تبدیل۔ علی پور میں کئی بستیاں اجڑ گئیں۔ خان گڑھ، سید پور، رتی ماڑی شدید متاثر۔ دریائے ستلج میں منچن آباد کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ کاروباری زندگی معمول پر نہ سکی۔ منچن آباد میں 5 سے 7 فٹ تک پانی موجود۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر موٹر وے تاحال بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء کا علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ٹیم نے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں انخلا پر آپریشن کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزارتی ٹیم کا 6 دیہاتوں میں ریسکیو ریلیف کارروائی کا جائزہ۔ ٹیم نے اپنی نگرانی میں ٹینٹ، خشک راشن، پانی اور جانوروں کے لیے ونڈا تقسیم کروایا۔ سیلاب متاثرین کا ضروریات زندگی کی فراہمی پر حکومت کا اظہار تشکر۔ پاکستان کی پہلی جامع ویٹ پالیسی بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے ملاقات۔ قومی ویٹ پالیسی، ویٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی اور روڈ میپ پر تفصیلی گفتگو۔ سیلاب کی صورتحال کے بعد اگلے سال کے لیے گندم کے اسٹریٹجک ذخائر بہتر کرنے کے لیے اقدام پر غور۔ رانا تنویر نے اقدامات پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کہ سیاسی بے روزگاری کا رونا رونے کے لیے پی ٹی آئی کافی تھی، اب ان کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ ہم آپ کو اتحادی ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جعلی فلسفے اور ناکام تھیوریز سنتے جائیں۔ سندھ میں ابھی سیلاب آیا نہیں اور یہ امداد کا رونا رو رہے ہیں۔ مریم نواز نے نہ تو کسی سے امداد مانگی ہے، ہم تو کسی تنظیم یا وفاق کی جانب مدد کے لیے نہیں دیکھا۔ پنجاب میں تباہی کی داستان رقم کرنے کے بعد سندھ میں تباہی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سیلابی ریلے سندھ پہنچ گئے۔ گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ہو گیا۔ کوٹری بیراج میں سیلابی صورتحال، بہاؤ 2,78,000 کیوسک۔ نوڈیرو کے مقام پر موریالوپ اور براڈ پتن کے مقام پر بندوں میں پانی کا شدید دباؤ۔ اوباڑو اور قادر پور کے کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کے لیے ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,522 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ لائف سٹاک کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری۔ گڈو اور سکھر بیراج پر اونچے درجے اور کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کچے میں آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ کچا ڈوب گیا اور قانون شکن باہر آئے ہوں۔
ڈاکوؤں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید تیز کیے جائیں، کچے کے ڈاکوؤں کا ہر صورت خاتمہ یقینی بنایا جائے، کچے میں سڑکیں، اسکول، ہسپتال، ڈسپنسری اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ امن عامہ کی بحالی سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔ پی ٹی آئی میں منافق لوگ موجود ہیں جو پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں۔ جتنی کوشش میں نے کی باہر لانے کی بیان پی ٹی آئی کو کسی اور نے نہیں کی ہوگی۔ علی امین گنڈا پور کی راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر بانٹیں، ہم بانی کی بات کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بات کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بانی کا ٹویٹر وہی ہینڈل کر رہا ہے جن کو بانی نے خود اجازت دی ہے۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر کچھ بیانات آ جاتے ہیں۔ کہ ابھی حکومت نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کی، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے۔ بیرسٹر عقیل کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہلی بار بانی پی ٹی آئی کے اندرونی حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی میں گروپ بندی ہے، غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ حریف عباسی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر ہے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں ہوئی، فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ ہٹائے جانے پر انٹر کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں۔ موقف اپنایا گیا کہ حفیظ الرحمان قوانین کے مطابق کام کر رہے ہیں، فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت فوری طور پر کی جائے۔